بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جہاں پر ہزاروں لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، مختلف الزامات لگائے گئے۔ وہاں پہ فوجی انسٹالیشن پر جو حملے تھے ان کو بنیاد بنا کر سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ چلا، اور اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو علم ہے تقریباً 85 افراد وہ فوجی حراست کے اندر ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر آج بہت عام فیصلہ دیا ہے، اگرچہ یہ مشروط فیصلہ ہے لیکن یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور اب بڑی رہائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ کون کون رہا ہوگا اس کی ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف آپ کو علم ہے جنرل ریٹائر فیض حمید جن کو فوجی حراست میں لیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے پراپیگنڈا جو ہے وہ مشینوں نے پراپیگنڈا کیا کہ عمران خان اور فیض حمید کے جو تعلقات ہیں، یہ 9 مئی کے اندر بھی ان کا ہاتھ ہے۔ عمران خان کے سارے جلسے اور دھرنے کی پلاننگ بھی فیض حمید کر رہا ہے، وہ سیاست کے اندر مداخلت کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں قصے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے الیکٹرانک میڈیا پر مختلف ذرائع سے چلا کر ایک پوری کہانی بنائی جاتی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ سارے لوگ کدھر مر گئے زندہ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ نئی کہانیوں پہ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے آپ اگر صرف حکومتی سطح پہ الیکٹرانک میڈیا پر جو فیک نیوز، جو بشرا بی بی پھر فرح خان اور اس طرح کے جو بنائے گئے کہ وہ اس طرح رشوت لیتی تھی، آپ دیکھیے آج وہ باتیں کہاں ہیں۔ وہ کسی عدالت کے اندر کوئی مقدمہ اس پہ بنایا گیا، کہیں پہ کوئی گواہیاں ہوئیں، کوئی کیس اس طرح کا تیار ہوا، پھر وہی گھسے پٹے جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں، توشہ خانہ 1 2 3 4 انڈے بچے اسی سے نکال کر گزارا کرتے ہیں۔ تو جنرل ریٹائر فیض حمید کے حوالے سے چند دن پہلے تک اسحاق آپ نے دیکھا، انصار عباسی اور بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ماؤتھ پیس سمجھے جانے والے لوگ ہیں، وہ مختلف دعوے کرتے رہے، لیکن اب جو دعویٰ ہے اب وہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی یہ جو بتایا گیا جی عمران خان کے ساتھ فیض، بھائی جب ایک بندہ ریٹائرڈ ہو گیا، ایک تو عمران خان نے کل بڑا واضح کہا کہ بھائی فیض حمید نہیں، ساتھ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کا اصل باس تھا۔ کہنے کو تو وزیر اعظم جو ہے وہ برائے نام باس ہوتا ہے، آرمی چیف کا بھی، DGI کا بھی، لیکن اصلاً وہ سب ایک ہی محکمے سے ہوتے ہیں، آپس میں پیٹی بھائی ہوتے ہیں، مل بانٹ کے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات عمران خان نے کہی ہے کہ بھائی وہ رپورٹ کرتا تھا جنرل باجوہ کو، تو جنرل باجوہ سارے معاملے کے اندر اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ شریک ہے، تو آپ فیض حمید کا کرنٹ رہا ہے لیکن ساتھ باجوہ کے کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس سوال کا جواب کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، چونکہ سلیکٹو احتساب ہے، سلیکٹو جسٹس، سلیکٹو قسم کا ایک سارا جو تھیم ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آج آپ دیکھیے کہ یہ انصار عباسی جو ہے انہوں نے کہانی کو تھوڑا نیا ٹوسٹ دیا ہے، تبدیل کر دی ہے، اب ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ان کا پورا ایک ہوتا ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں جنرل ریٹائر فیض حمید PTI کے رہنمائی کرنے کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ یعنی فیض حمید نے کوئی تسلیم ہی نہیں کیا۔ پہلے بہت سارے جو دگڑ دلے یا وہ آپ ان کو کہہ لیں جو ماؤتھ پیس یا جو بھی لفظ استعمال کریں مناسب مہذب سا ان کے لیے، ویسے تو وہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ ان کو کہیں جو بھی عنوان دے، تو وہ بیٹھ کے فیض حمید نے بھائی ساری بات کھول دی ہے۔ فیض حمید نے کہا ہے عمران خان، یہ اس نے عمران خان کے خلاف وہ گواہی کے لیے وہ کدھر گئی ساری کہانیاں۔ اب یہ یو ٹرن آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جنرل فیض سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت کئی الزامات پر فوج کی تحویل میں ہیں، جہاں ان پر چارج شیٹ فائل ہو چکی ہے۔ فیض حمید پر الزام ہے کہ وہ مختلف سیاستدانوں خصوصاً تحریک انصاف PTI سے منسلک افراد کے ساتھ قریبی رابطے میں تھے۔ اب یہ خبر 2 دن پہلے اسی انصار عباسی کی روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پر سپر لیڈ کے طور پر لگی تھی، لیکن اب تھوڑا تھوڑا اس نے آہستہ آہستہ ابھی کچھ یو ٹرن مارا، آگے جا کے کچھ مارے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے اگرچہ انہوں نے ان روابط کی سماجی نوعیت قرار دیا ہے، جنرل فیض کا کہنا ہے کہ سیاسی لوگوں سے یہ رابطے معمول کی سماجی بات چیت ہے، لیکن حکومتی ذرائع کے مطابق ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ معاملات میں یہ رابطے مبینہ طور پر کچھ ذاتی کاموں جیسا کہ کسی کو ملازمت دلوانا یا کسی جاننے والے کو ٹکٹ دینا کے لیے کیے گئے تھے۔ اچھا یہ بات تو اب روٹین میں ہے، دیکھیں ٹکٹ لینے کے لیے لوگ لابنگ کرتے ہیں۔ ایک سابق DGI جس کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ
تحریک انصاف حکومت کے اندر رہی ہے، تو اگر وہ کسی کے ٹکٹ کے لیے اس نے کہا ہوگا، کسی کی سفارش کی ہوگی، کہیں ملازمت کے لیے، عموماً ہمارے لوگ جب بھی آپ کہیں پہ ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے سفارشی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی نام نہیں ہے اسپیسیفک کہ اس بندے کی ملازمت ہوئی نہیں ہوئی، کون بندہ تھا جس کی سفارش کی گئی۔ لیکن یہ اس طرح کی تو ایک روٹین میں یہ پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ گیا جی فیض حمید پہ۔ فیض حمید پر باضابطہ طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ فیض حمید کے مبینہ کردار اور عمران خان کے ساتھ ان کے ممکنہ روابط کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، خاص طور پر 9 مئی کے فسادات اور دیگر بدامنی کے واقعات کے تناظر میں۔ تحقیقات میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کیا یہ اقدامات کسی ذاتی سیاسی مفاد، ملی بھگت یا کسی خاص ایما پر کیے گئے۔ اب یہ سارا کچھ کر کے وہ کہتے ہیں یہ دیکھا جا رہا ہے جو بات، لیکن اب یہ ہے کہ فیض حمید نے کہا بھائی اس طرح دی کوئی گال نہیں جی، ٹھیک ہے، ثبوت بغیر ابھی تک جو ہے وہ بس دعوے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چیز کو نہیں ہے۔ اچھا دوسرا آپ دیکھیے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، یہ بات تو ایک ویسے نظر آنے والی چیزیں ہیں کہ 9 مئی نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، کیونکہ اصل اس وقت جو ہے بغیر جو اصل ایشو ہوتا ہے نا اس سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ جیسے 26 نومبر کو گولیاں چلی، آنسو گیس کے شیل فائر ہوئے، ڈی چوک پر لوگ بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، لیکن اس پر بھائی کیوں گولی کیوں چلائی؟ سوال اصل میں یہ ہے کس کے حکم پر چلائی، کہاں منصوبہ بندی ہوئی اور یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ بجائے اس سوال کے جواب کے تو بھائی اتنے بندے نہیں تھے، اتنے بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اتنے لاپتہ نہیں، اتنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ڈیفینسو ہوئے ہیں اور یہ چیزیں معاملات ادھر چل پڑے ہیں، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، تو میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ اس پورے معاملے کو جو ہے وہ پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب اسی طرح جو 9 مئی ہے اس کے اندر کوئی ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، پہلا بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، اگر اسی سطح پر کارروائی رہتی تو پھر اس کے اندر سوالات پیدا نہ ہوتے، چونکہ 9 مئی سے پہلے عمران خان پر حملہ ہو چکا تھا جس کے اندر وہ زخمی ہو چکے تھے، اور اس کے اندر جو ایف آئی آر کے اندر انہوں نے بندے نامزد کیے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، تو وہ رکاوٹ کون ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے معاملات بگڑے ہوئے تھے اور 9 مئی نہ ہوتا تو کوئی 15 جنوری ہو جاتا، کچھ نہ کچھ ہونا تھا تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی بغیر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے چونکہ بہانہ چاہیے تھا، تو 9 مئی اصل میں ایک بہانہ بنایا گیا۔ اب 9 مئی کو جو اصل کام ہے جس پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، ایک سابق وزیر اعظم، کروڑوں عوام پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے وہاں سے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ بغیر گرفتار کرنا، حراست میں لینا، تشدد کرنا، یہ لوگوں کے اشتعال دلانا اس کے ذریعے، یہ اصل موٹو ہے جو 9 مئی جو ہے وہ جو سانحہ بپا ہوا اس کے محرکات پر جائیں گے۔ وہ بھائی عمران خان لاہور سے چلا، آپ راستے میں حراست میں لے سکتے تھے، پھر اس نے عدالت سے نکل کے دوبارہ اس نے باہر نکلنا تھا، آپ باہر حراست میں لے لیتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر عامر فاروق کی جگہ کوئی غیرت مند یا آئین پسند جج بیٹھا ہوتا تو کم از کم اس معاملے کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہوئی اور ان چیزوں کے معاملات ہوتے، لیکن وہ نہیں ہوا، تو وہ چیزیں دوسری طرف چلی گئی۔ اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے عمران خان سابق وزیر اعظم کو اس طرح پاکستانی قوم کی تذلیل کر کے کیوں گرفتار کیا، یہ سوال تھا۔ لیکن اس سے ہٹا کے چونکہ جو واقعات رونما ہوئے، اب اس کے اندر میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ گئے اندر انہوں نے غلط کیا، انہوں نے غیر قانونی کام کیا، لیکن 9 مئی سے بڑا سانحہ اس کے بعد 9 مئی کی آڑ میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا ہے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ 9 مئی سے بڑے واقعات ہیں جو پاکستانیوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے، یہ اس پہ فوکس ہی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سویلین کا کوئی یعنی سٹیٹس ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر، بھائی یعنی کمال ہو گیا ہے۔ اچھا پھر جن لوگوں نے غیر قانونی جتنا کام کیا تھا اس کے مطابق ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا، ان کو سزائیں سنائی جاتی، ان کا ٹرائل ہوتا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے،
لیکن کچھ لوگ اگر جیسے پارلیمنٹ کے سامنے اگر جا کے کوئی پرامن طور پہ جلوس نکالتا ہے اور وہاں پر احتجاج کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہے. تو ایز اٹ از کوئی جی ایچ کیو کے سامنے جاتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ جا کے جو ہے وہ باہر روڈ کے اوپر پرامن احتجاج کرتا ہے اور اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہے، اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو قانون کے مطابق یہ جرم نہیں ہے. یعنی میں نے ابھی کئی وکلاء دوستوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، میں خود جو ہے وہ ایک وکیل ہوں، یعنی ایز اٹ از یہ جرم نہیں ہے. لیکن اب جن لوگوں نے حملہ کرنے کا کوئی کہا ہے فوجی عمارت پہ یا اس طرح کی بات کی ہے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنی جتنی قانون کہہ رہا ہے. لیکن اس کی آڑ میں جب ہزاروں لوگوں کو جائز ناجائز مقصد واضح نظر آیا کہ تحریک انصاف کو چکے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ان کے جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو، بھئی میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو جو منڈی بہاؤالدین میں تھے، گجرات میں تھے، وہ لاہور میں نہیں تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے چونکہ ورکر ہیں تو اس لیے ان کو بھی اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈال دینا، یہ تو نا انصافی والی بات ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ احتجاجوں میں نہیں تھے وہ چھپتے پھر رہے ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر. تو اب آج معذرت چاہتا ہوں، یہ سارا چونکہ اس کے اندر کنٹیکسٹ میں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا، انسداد دہشت گردی عدالت سے فوجی تحویل میں 85 لوگوں کو لے لیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ تھا آئین پسند انڈیپینڈنٹ ججز کا، انہوں نے کہا بھائی فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو دستخطی جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ سامنے آئے، ان پر ایک قاضی صاحب چکے اس وقت چیف جسٹس سے، اور وہ چابی والا کھلونا جو اس وقت سپریم کورٹ سے چلا گیا ہے اور نشان عبرت بنا ہے، جو عوام کے خلاف، حقوق کے خلاف اس نے اقدامات کیے ہیں، تو اب اس نے ایک نیا بینچ دیا، اور وہ طارق مسعود صاحب، جناب سردار طارق جو ہے وہ مسعود، ان کی سربراہی میں انہوں نے کہا یہ آئینی حقوق، یہ انسانی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں پر لے جائیں گے، تو انہوں نے اس کو معطل کر دیا. وہ جو پہلا فیصلہ تھا انہوں نے روک دیا، تو انہوں نے کہا جی آپ ٹرائل جاری رکھیں، تو وہ جاری رہا. اب یہ ہوا کہ چونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ نہ تو وہ یا تو سپریم کورٹ وہ فیصلہ کر دیتی جلدی کہ بھائی یہ فوجی عدالتیں کے اندر سویلینز کا ٹرائل جائز ہے ناجائز ہے تاکہ معاملہ آگے بڑھے، تو معاملہ رک گیا ہے. لوگ جو ہے 1 سال سے زیادہ عرصے تک جیلوں کے اندر ہے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو سال سزا ہونی ہے، تو سزا ٹیکنیکلی تقریباً ان کی پوری ہو چکی ہوئی ہے. آج اگر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ راستہ کھولا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے، ابھی باقی چیزیں مشروط ہیں، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان جو موجود ہیں آپ کے پاس فیصلے سنانے کی اجازت دیتے ہیں. فوجی آج آئینی بینچ نے قرار دیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر ان کو رہا کیا جائے، اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے. یعنی ان کو بھی اب فوجی جو ہے نا تحویل سے ان کو چھوڑیں اور ان کو بھی جیلوں میں منتقل کریں، باضابطہ جو سویلین جیلز ہیں ان کے اندر. آج جو سماعت ہوئی اس کے اندر فوجی عدالتوں میں کہا گیا کہ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کے علاوہ دیگر تمام مقدمات کی سماعت مؤخر کر دی ہے. آج صرف فوجی عدالتوں والا مقدمہ ہی سنا جائے گا. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے. پہلے اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں. جسٹس مندوخیل کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. مندوخیل پہلے بتائیں عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی وجوہات کیا ہیں. اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں. وکیل وزارت دفاع عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں. معذرت خواہ ہوں، میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے. کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات فراہم کریں. فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہی ہے. اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں. تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل تفصیلات باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کرواؤں گا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل جن دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا. مسرت ہلالی 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی. مسرت ہلالی عمومی طور پر کالعدم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات پر ہونے والے فیصلوں کو تحفظ ہوتا ہے. خواجہ حارث یہ تو ان ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہوگی. مسرت ہلالی صاحبہ خیر وہ ان کے ریمارکس کو اتنے جج تو وہ ہیں ان کا پتہ ہی ہوتا ہے سب، یہ اسی طرح معزز ججز ہیں ویسے سپریم کورٹ کے، اور آئینی بینچ بھی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب
یہ سزائیں جلدی جلدی سنائی جائیں گی، اور سزائیں تقریباً موسٹلی جو افراد ہیں ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں، تو ان کو رہائی کا حکم دے دیا جائے گا، اور وہ رہا ہو کے گھر آئیں گے، یا پھر جو سویلین کی جیلیں ہیں وہاں جائیں گے، وہاں پھر ان کی خاندان سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہوگا، پھر آگے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر وہ اپیلیں کر سکیں گے، اور یہ لوگ الٹیمیٹلی انہوں نے رہا ہونا ہے۔ اور یہ ایک اچھا تازہ واقعہ، میں اس کو جھونکا قرار دے رہا ہوں، اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔